بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے عناد عاد، یعنی قوم عاد کی سرکشی، قوم عاد کی ہٹ درمی یا قوم عاد کی نافرمانی کہہ لیجئے۔ اور جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لائک بھی کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ 2 منٹ 3 منٹ دیکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے، میں بہت محنت سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک دیکھیے اور اس میں جو اہم الفاظ ہیں اس کو آپ لکھ لیجئے اور لکھنے کے بعد اس کو بعد میں یاد بھی کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ یوں ہی مطلب پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ سمجھیے اور کون فعل ہے کون فاعل ہے، اور فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے، ماضی ہے مضارع ہے کیا ہے، یہ سب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عناد عاد، عناد کے معنی سرکشی، نافرمانی۔ عناد عاد قوم عاد کی سرکشی، عناد مضاف ہے، عاد مضاف ہے، یعنی عاد سے مراد یہاں پر قوم عاد ہے، یعنی قوم عاد کی سرکشی۔ سمعت عاد کل ذلک ولکنہم لم یؤمنوا، سمعت عاد یہاں پر بھی عاد سے مراد قوم عاد ہے، اسی وجہ سے یہاں پر سمعت مؤنث کا صیغہ لائے ہیں، ورنہ صرف عاد مراد ہوتا، کوئی ایک فرد مراد ہوتا تو یہاں پر سمع لے کر کے آتے، سمعت نہیں لاتے، کیونکہ عاد مذکر ہے مؤنث نہیں ہے۔ تو سمعت عاد قوم عاد نے سنا، کل ذالک ان تمام باتوں کو، ولکنہم لیکن وہ لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، یعنی تمام تر باتیں سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ضاعت فیہم نصیحت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں ضائع ہو گئی۔ زاغ یزیغ، ضیاعن کے معنی ہوتا ضائع ہونا، برباد ہونا۔ ضاعت فیہم ان کے درمیان ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کیا برباد ہو گئی؟ نصیحت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت، ہود علیہ السلام کا سمجھانا ان کے درمیان بیکار چلا گیا۔ ضاعت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ضاعت کا فاعل ہے نصیحت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت ضائع ہو گئی، فیہم ان کے درمیان۔ ضاعت فیہم حکمت ہود، اور ان کے درمیان ہود علیہ السلام کی حکمت ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وقالوا یا ہود ما عندک دلیل ولا بینۃ، وقالوا اور ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کہا یا ہود اے ہود، ما عندک تمہارے پاس نہیں ہے، دلیل کوئی دلیل، ولا بینۃ اور نہ ہی کوئی واضح دلیل۔ بینہ کے معنی کہتے ہیں واضح دلیل، جو غیر مشتبہ ہو، جس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بینہ، بالکل واضح۔ ما عندک دلیل ولا بینۃ، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی واضح دلیل۔ ولا نترک یا ہود آلہتنا القدیمۃ لقولک الجدید، لا نترک ہم نہیں چھوڑیں گے، ترک یترک ترکن کے معنی چھوڑنا، اور لا نترک یہ فعل مضارع منفی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم نہیں چھوڑیں گے، کیا نہیں چھوڑیں گے؟ لا نترک کا مفعول ہے آلہتنا القدیمۃ، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے پرانے خداؤں کو۔ آلہۃ کی صفت ہے القدیمۃ، پرانے خدا، نہ یہاں پر مضاف الیہ، آلہۃ مضاف، نہ مضاف الیہ، تو ہم اپنے پرانے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں اے ہود۔ لقولک الجدید، آپ کی نئی دعوت کی وجہ سے، آپ کی نئی بات کی وجہ سے، قول کے معنی بات ہوتا ہے اور الجدید قول کی صفت ہے، نئی بات۔ لقولک الجدید، آپ کی نئی بات کی وجہ سے ہم اپنے پرانے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا لقول قائل، انترک کیا ہم چھوڑ دیں؟ انترک میں جو حمزہ ہے وہ استفہامیہ ہے، یعنی کیا، کیا کے معنی ہے؟ کیا ہم چھوڑ دیں؟ آلہۃ ان معبودوں کو، آلہۃ التی ان معبودوں کو، کان یعبدها جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، لقول قائل کسی کہنے والے کے کہنے کی وجہ سے، یعنی کسی کے بھی کہنے کی وجہ سے ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ انترک کیا ہم چھوڑ دیں؟ آلہۃ معبودوں کو، التی ان معبودوں کو،
کان یعبد عبادت کرتے تھے، ہاں جس کی آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، لقول قائل کسی کہنے والے کے کہنے کی وجہ سے، یعنی ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد جس کی پرستش کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابداً ابداً، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ ویاہود اور اے ہود، انک لا تؤمن بآلہتنا ولا تخافهم، یقیناً تم ایمان نہیں رکھتے ہو، ایمان نہیں لاتے ہو بآلہتنا ہمارے خداؤں پر، ولا تخافهم اور نہیں تم ان سے ڈرتے ہو۔ آمن یومن، ایمان کے معنی ایمان لانا، با صلہ کے ساتھ آتا ہے، جس پر ایمان لائیں گے اس پر با لگا دیں گے، جیسے لا تؤمن بآلہتنا، لا تؤمن باللہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، لا تؤمن بالآخرت تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ ویاہود اور اے ہود، انک لا تؤمن بآلہتنا یقیناً تم ایمان نہیں رکھتے ہو ہمارے معبودوں پر، ولا تخافهم اور نہیں تم ان سے ڈرتے ہو۔ فإنا لا نؤمن بإلہک ولا نخاف عذابہ، تو ہم یعنی تم ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے ہو، فإنا تو ہم لا نؤمن ایمان نہیں رکھتے ہیں بإلہک تمہارے خدا پر۔ الہ کے معنی ہوتا ہے ایک خدا، اور آلیہ کے معنی بہت سارے خدا، الہ کی جمع ہے آلیہ۔ فإنا لا نؤمن تو ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں بإلہک تمہارے خدا پر، ولا نخاف عذابہ اور نہیں ہم ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے عذاب سے بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ فَأَيْنَ هُوَ يَهُودُ وَمَتَى يَجِيءُ، اور یقیناً ہم تم کو سنتے ہیں، کثیراً بہت زیادہ، تذکر تذکرہ کرتے ہوئے، العذاب عذاب کا، یعنی ہم تمہیں بہت زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں، تم بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہو عذاب کا، ہر وقت ہمیں ڈراتی ہو کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ فَأَيْنَ هُوَ تو وہ کہاں ہے، یہود اے ہود، وہ متى یجیء اور وہ کب آئے گا، یعنی جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کہاں ہے اور کب آئے گا۔ وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا یقیناً ہم تمہیں بہت زیادہ سنتے ہیں، تذکر العذاب عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے، تذکر یہ حال ہے۔ فَأَيْنَ هُوَ یہود تو وہ کہاں ہے اے ہود، وَمَتَى یجیء اور وہ کب آئے گا۔ قال ہود، ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا، انما العلم عند اللہ، یقیناً علم اللہ کے پاس، یعنی عذاب کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین اور یقیناً میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قالت عاد، قوم عاد نے کہا، فإننا ننتظر ذلك العذاب ونشتاق ان نراہ، یقیناً ہم انتظار کر رہے ہیں، انتظر ینتظر انتظار کے معنی انتظار کرنا ہوتا ہے، اور ننتظر یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فإننا ننتظر تو یقیناً ہم انتظار کر رہے ہیں، ذلك العذاب اس عذاب کا، ونشتاق ان نراہ اور ہمیں خواہش ہے کہ ہم اسے دیکھیں، یعنی ہمیں اس عذاب کو دیکھنے کی خواہش بھی ہے۔ اشتاق یشتاق اشتیاقاً کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش ہونا، ونشتاق اور ہمیں خواہش ہے، ہمیں دلچسپی ہے، ان نراہ کہ ہم اسے دیکھیں اس عذاب کو۔ وتعجب ہود، ہود علیہ السلام کو تعجب ہوا، من جراتہم ان کی جرأت سے، یعنی ان کی اتنی بڑی جرأت کہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو۔ وتعجب تعجب تعجب تعجباً کے معنی ہوتا تعجب ہونا، وتعجب ہود، ہود علیہ السلام متعجب ہوئے، ان کو تعجب ہوا، من جراتہم ان کی جرأت سے، وتأسف ہود اور ہود علیہ السلام نے افسوس کی، علی سفاہتہم ان کی بے وقوفی پر، ہود علیہ السلام کو افسوس ہوا، انہوں نے افسوس ظاہر کی، علی سفاہتہم ان کی بے وقوفی پر، سفاہت کے معنی بے وقوفی۔ العذاب، اس سبق میں ہم عذاب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر کیسے عذاب نازل کیا۔ وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابٍ، اور قوم عاد بارش کا انتظار کرتے تھے، کل یومن ہر روز،
وینظرون اور وہ لوگ دیکھتے تھے الی السماء آسمان کی طرف، فلا یرون تو وہ نہیں دیکھتے تھے قطعۃ سحاب بادل کا کوئی ٹکڑا، یعنی قوم عاد کو بہت دنوں سے بارش کا انتظار تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، اس وجہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن انہیں بارش کا کوئی ٹکڑا بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ اور انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ یہ بہت ہی اچھی تعبیر ہے، آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ آپ کو بارش کی ضرورت ہے، كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْقَلَمِ آپ کو قلم کی ضرورت ہے، أَنَا فِي حَاجَةٍ إِلَى الثَّوْبِ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ الا کے بعد لگا دیں گے۔ اور یہاں پر کانو کا صیغہ ہے، لیکن آپ اگر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو انا استعمال کیجئے یا پھر کنتو استعمال کیجئے۔ اگر کوئی واحد غائب کا صیغہ ہے جسے اسے ضرورت ہے تو کان فی حاجۃ الی المطر، ان لوگوں کو ضرورت ہے، کانو فی حاجۃ الی المطر، یعنی یہاں پر مطر ہے لیکن آپ اپنے طور پر جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ الا کے بعد لگا دیں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھی تعبیر ہے، آپ روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ اور ان لوگوں کو ضرورت تھی الی المطر بارش کی، وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ الی المطر اور انہیں بڑی خواہش تھی الی المطر بارش کی، وَكَانَ اور تھی لہم ان کے لیے شوق عظیم بڑی خواہش، بڑا شوق الی المطر بارش کی، یعنی انہیں شدت سے بارش کا انتظار تھا۔ ذات یوم ایک دن، راؤ ان لوگوں نے دیکھا، سحابتاً ایک بادل کو، تاتی جو آ رہی تھی، الیہم ان کی طرف، تو ایک دن ان لوگوں نے ایک بادل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، سحابتاً ایک بادل، تاتی جو آ رہی تھی، یہ تاتی سحابتاً کی صفت ہے۔ ففرحوا جداً تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، وصاحوا اور وہ چیخ پڑے، صاح یصیح صیحاً کے معنی چیخنا، وصاحوا صاحوا یہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ چیخ پڑے، ہذہ سحابۃ مطر یہ بارش کا بادل ہے، ہذہ سحابۃ مطر یہ بارش کا بادل ہے۔ ورقص الناس فرحا اور لوگ ناچنے لگے، فرحا خوشی سے، یعنی خوشی سے وہ ناچنے لگے، ونادى بعضهم بعضا اور ان میں سے بعض نے بعض لوگوں کو پکارا، نادا ینادی منادات میں پکارنا، نادا پکارا، بعضهم ان میں سے بعض لوگوں نے کس کو پکارا، بعضاً بعض لوگوں کو، وقالوا اور کہا، سحابۃ مطر بارش کا بادل، سحابۃ مطر بارش کا بادل، ولکن ہودا فہم ان العذاب قد جاء لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے، فہم یفہم فہم سمجھنا، ولکن ہودا فہم لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے، ان العذاب قد جاء کہ عذاب آ چکا ہے، یعنی جیسے ہی وہ بادل کو دیکھے تو ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادل عذاب کا بادل ہے۔ وقال لهم ہود اور ہود علیہ السلام نے کہا، قال کا فاعل ہود علیہ السلام، لیس ھذا سحاب رحمت یہ رحمت کا بادل نہیں ہے، لیس ھذا یہ نہیں ہے، سحاب رحمت رحمت کا بادل، بل ہوا بلکہ یہ ریح ایک ہوا ہے، فیہا جس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے، یعنی بلکہ یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وَكَانَ كَذَلِكَ اور ایسا ہی ہوا، اسی طرح ہوا، کانا ہوا، كَذَلِكَ اسی طرح، یعنی جیسے انہوں نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا۔ فقد حبت ریح شدیدۃ ما رأى الناس مثلها تو ایک سخت ہوا چلی، حب یحب حبا و حبوبا اور تیسرا مصدر حبیبا، اس کے معنی ہے ہوا کا چلنا۔ فقد حبت تو چلی، ریح شدیدۃ سخت ہوا، شدیدۃ یہ ریح کی صفت ہے، تو ایک سخت ہوا چلی، ما رأى الناس مثلها جس کے مثل لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، ما رأى الناس لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، مثلها اس کے مثل یعنی ایسی ہوا چلی جس کے مثل اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وما سمع الناس بمثلها اور نہیں لوگوں نے سنا تھا، بمثلها اس کے مثل کے بارے میں، یعنی اس طرح کی ہوا کے بارے میں لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ سمیع جب باصلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں سننا،
جس چیز کے بارے میں سنیں گے اس میں با لگا دیں گے، جیسے سمع الناس بمثلها، ما سمعت ما سمعت بمثلها، میں نے وحبت العاصفۃ تقلع الاشجار وتهدم البیوت وتحمل الدواب وترمیها الى مکان بعید۔ وحبت العاصفۃ، عاصفۃ کے معنی ہوتا ہے آندھی طوفان، وحبت العاصفۃ اور آندھی چلی، تقلع الاشجار درختوں کو اکھاڑتے ہوئے، قلع یقلع قلعان کے معنی اکھاڑنا، تقلع یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، درختوں کو اکھاڑتے ہوئے، وتہدم البیوت اور گھروں کو منہدم کرتے ہوئے، وتحمل الدواب اور جانوروں کو اٹھاتے ہوئے، وترمیہا اور اسے پھینکتے ہوئے، رما یرمی رمین کے معنی پھینکنا، وترمیہا اور اسے پھینکتے ہوئے، الی مکان بعید دور دراز جگہ میں یا دور دراز جگہ تک۔ یعنی آندھی کس طرح آئی؟ درختوں کو اکھاڑتے ہوئے اور گھروں کو منہدم کرتے ہوئے، جانوروں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکتے ہوئے آندھی آئی۔ وطارت رمال الصحراء واظلمت الدنیا فلا يرى الانسان شيئا۔ طار یطیر طیرن کے معنی ہوتا ہے اڑنا، طارت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہے رمال الصحراء، رمال مضاف ہے، صحرا مضاف ہے، رمال کے معنی ہوتا ہے بالو ریت۔ وطارت رمال الصحراء، صحرا کی ریت اڑی یا اڑنے لگی، واظلمت الدنیا اور دنیا تاریک ہو گئی، اظلم یظلم اظلاما کے معنی ہوتا ہے تاریک ہونا، اندھیرا ہونا، واظلمت الدنیا اور دنیا تاریک ہو گئی، فلا یری الانسان شیئا تو انسان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، فلا یری الانسان انسان دیکھ نہیں پا رہا تھا، شیئا کسی بھی چیز کو، یعنی بالکل اندھیرا ہو گیا تھا۔ ودخلهم الرعب، ودخلهم الرعب اور رعب ان کے اندر داخل ہو گیا، ڈر ان کے اندر داخل ہو گیا، دخل کا فاعل ہے الرعب۔ فدخلوا بیوتہم تو وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، دخل یدخل دخول کے معنی ہوتا داخل ہونا، اور دخل کے ساتھ فی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے کہنا ہو کہ میں گھر میں داخل ہوا تو دخلت البیت کہیں گے، دخلت فی البیت نہیں کہیں گے، فی کا استعمال دخل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ فدخلوا بیوتہم تو وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، واغلقوا اور ان لوگوں نے بند کر لیا، ابوابہا اپنے دروازوں کو، باب کی جمع ابواب ہے اور ابواب مضاف ہے، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اغلقوا کا مفعول ہے۔ تو رعب ان کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ واعتنق الاطفال بالامہات، اعتنق یعتنق اعتناقا کے معنی ہوتا ہے چمٹنا، اور اعتنق یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور چمٹ گئے الاطفال بچے، کس سے چمٹے؟ بالامہات ماؤں سے، بچے اپنی ماؤں سے چمٹ گئے۔ واعتنق الناس بالجدران اور لوگ چمٹ گئے، کس سے چمٹے؟ بالجدرانی دیواروں سے، جدار کی جمع جدران ہے دیوار۔ ودخل الناس الحجرات اور لوگ داخل ہو گئے الحجرات کمروں میں، گھروں میں، حجرہ کی معنی کمرہ ہوتا ہے۔ الاطفال یبکون والنساء یصحن والرجال یدعون ویستغیثون۔ اب وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا تو اس وقت کا منظر کیسا تھا وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ الاطفال یبکون بچے رو رہے ہیں، بکا یبکی بکان کے معنی رونا، یبکون یہ فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ والنساء یصحن اور عورتیں چیخ رہی ہے، صاح یصیح صیحا و صیاحا کے معنی ہوتا ہے چیخنا چلانا، یصحن یہ فعل مضارع سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ والرجال یدعون اور مرد لوگ دعا کر رہے ہیں، ویستغیثون اور مدد طلب کر رہے ہیں، استغاث یستغیث استغاثن کی معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، رحم طلب کرنا۔ وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ اور گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم کوئی بچانے والا نہیں ہے، اليوم آج، من امر اللہ اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کان ذالک 7 لیال و 8 ایام، ذالک سے مراد وہ عذاب، کان ذالک وہ عذاب تھا،
سبع لیال 7 راتیں، و ثمانیت ایام اور 7 دن، یعنی 7 رات اور 7 دن تک 7 رات اور ثمانیت 8 دن تک لگاتار یہ عذاب رہا۔ کان ذالک، یہ عذاب تھا، 7 لیال 7 راتیں، و ثمانیت ایام اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار یہ عذاب رہا۔ ومات القوم، اور لوگ مر گئے، فکانوا، تو وہ ہو گئے، کاشجار النخیل، کھجور کے درخت کی طرح۔ شجر جمع اشجار کے معنی درخت، نخیل نخلۃ جمع نخل، و نخیل کے معنی ہوتا ہے کھجور کا درخت ہے۔ تو لوگ مر گئے اور وہ کھجور کے درخت کی طرح ہو گئے۔ سقطت، جو گرے ہوئے ہیں، علی الارض، زمین پر، یعنی زمین پر گرے ہوئے کھجور کے درخت کی طرح وہ لوگ ہو گئے مرنے کے بعد۔ سقطت میں جو یہ ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے اشجار کی طرف۔ وَكَانَ مَنظَرًا غَرِيبًا جِدًّا، اور یہ منظر بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ وَكَانَ، اور یہ منظر، وَكَانَ ذَلِكَ اصل میں وَكَانَ ذَلِكَ مَنظَرًا غَرِيبًا جِدًّا، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ النَّاسُ أَمْوَاتٌ يَأْكُلُهُمُ الطَّيْرُ، لوگ مردار ہیں، اموات کے معنی مردار مرے ہوئے ہیں، یاکلہم الطیر، جنہیں پرندے کھا رہے ہیں، والبیوت خراب، اور گھر ویران ہے، خراب کی معنی ویران، یسکنها البوم، جس میں الو رہتے ہیں۔ یہ اموات کے بعد یاکلو ہے، یہ اموات کی صفت ہے، پورا جملہ بن کر کے اموات کی صفت ہوگی، اور خرابن کے بعد جو یسکنو ہے یہ بھی صفت ہے، یعنی لوگ اس طرح مرے ہوئے ہیں کہ انہیں پرندے کھا رہے ہیں، والبیوت خرابن، اور گھر اس طرح ویران ہے کہ اس میں الو رہتے ہیں۔ وَنَجَا هُودٌ، اور ہود علیہ السلام نجات پا گئے، وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِهِمْ، اور مسلمان جو مومن تھے وہ نجات پا گئے، کس وجہ سے؟ بِإِيمَانِهِمْ، اپنی ایمان کی وجہ سے۔ وَهَلَكَتْ عَادٌ، اور قوم عاد ہلاک ہو گئی، بِكُفْرِهَا، اپنے کفر کی وجہ سے، وَعِنَادِهَا، اور اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سن لو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو دوری ہو قوم عاد کے لیے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم ہود ہے۔